پاکستان کے جو 4-5 بڑے ہیں، جس میں آرمی چیف جسٹس آف پاکستان نواز شریف، عمران خان اور زرداری، یہ 5 بیٹھ جائیں اور حل کر کے باہر نکلیں، مسائل طے کر کے نکلیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پولیٹیکل لیڈرز کو بٹھا لیں، میرے خیال میں 5-6 کافی ہیں۔ جی 5-6 بھی بیٹھ جائیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں۔ آپ یقین کریں جب یہ بیٹھیں گے وہی آپ کی قوت ہوگی۔ جو ملک جس کو جو گھر تقسیم ہوا ہو وہ کبھی نہیں چل سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آپ پورے تجربے جو ہم نے کیے ہیں، باقی جو تاریخ رہی ہے 85 کے بعد کی تاریخ تو ہی ہے، کیا کیا تجربہ اس کے اندر نہیں ہوا، سارے تجربے ناکام ہوئے۔ اگر اس سیاست کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، اس ملک میں کوئی پولیٹیکل لیڈر بنتے، کوئی لوگ ایسے آتے جو اصولوں والے ہوتے، جن کے اندر قابلیت ہوتی، جو صلاحیت رکھتے ملک کے معاملات کو حل کرنے کی، تو آج کافی بہتری ہو چکی ہوتی۔ وہ نہیں ہوا، یہی بڑا سبق ہے۔ ہم نے جج بھی بہت سے ہزاروں کی تعداد میں جج بھی بنائے ہیں، بیوروکریٹ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فوجی افسران جرنیل بھی بنے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈر کتنے بنے؟ کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جن میں یہ صلاحیت تھی کہ ملک چلا سکیں، منسٹری چلا سکیں، اصول پر کھڑے ہو سکیں، ملک کے معاملات کی بات کر سکیں؟ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ یہ افسوسناک، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو ملک چلا سکیں، جو سیاست کر سکیں، جسے سیاستدان کہا جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ سیاست میں آتے ہیں۔ کچھ کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ پیسے بنانے آتے ہیں، کچھ شہرت کے لیے آتے ہیں، کچھ اقتدار کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سب معاملات کے باوجود بھی کم از کم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ملک کے معاملات کے لیے۔ وہ لوگ ہم نے دبائے، ہم نے ان کو تباہ کیا، ہم نے ان کو ختم کیا، اور ہم نے پسند کیا ان لوگوں کو جو ہماری بات سن سکیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو نااہل اور کرپٹ سیاستدان تھے، انکمپیٹنٹ پہلے اور ساتھ کرپٹ بھی؟ جی بالکل۔ تو ان کو پسند کس نے کیا؟ یہ جب بھی ایسا ایک غیر آئینی عمل آتا ہے ملک کے اندر تو یہی لوگ ان کو ملتے ہیں بار بار۔ کن کو؟ جو غیر آئینی عمل کرتے ہیں۔ جب فوج آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اقتدار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نااہل اور کرپٹ لوگوں کو پروان چڑھایا؟ آپ دیکھ لیں نا، ایوب خان کے زمانے سے دیکھ لیں، یہ خان کے زمانے میں دیکھ لیں، ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں دیا۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے، اس میں یہ سب کچھ ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے 2018 کے الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بھی ایک کمپٹنٹ آدمی سامنے لایا گیا یا اس کو پنپنے کا موقع دیا گیا؟ اگر ایک افسر جو ہے وہ لیفٹیننٹ سے جرنیل تک پہنچتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو اس کی صلاحیت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو پوزیشن دی جاتی ہے، پھر وہ وہاں پر، یہاں پر یہ بات نہیں ہے۔ یہاں تو ہم ایک آدمی کو 70 کروڑ لے کر اس کو سینیٹر بناتے ہیں، اور سینٹ کا الیکشن بھی چوری ہو جاتا ہے، چیئرمین سینٹ بھی بن جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ملک جی یہ سیاستدان ٹھیک نہیں ہے، بڑے چور ہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ کیسے چلی ہے؟ یہ تجربے نہ کریں، ان کو ختم کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کون کرپٹ ہے اس ملک میں، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ہم چپ بیٹھے۔ آج سیاست پیسے سے ہوتی ہے۔ میں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا، آدھے سے زیادہ لوگ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں وہ پیسے دے کر آئے ہیں۔ آدھے سے زیادہ لوگ؟ آدھے سے زیادہ۔ کسی نے جماعت کو پیسہ دیا ہے، کسی اور کو دیا ہے، کسی نے جماعت کی قیادت کو دے کر وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا آپ کے وقت کچھ نکالیں اور سینٹ کے ایک ممبر کو دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، آپ کو بات یہاں ہو جائے گی۔ یعنی ملک کی جو قانون سازی ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کوئی سینٹ سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن میرا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو وہاں پر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، صرف ایک اصول پر، ایک بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر وہاں پر بیٹھے۔ دیکھیں، آپ نے جو فوجی ادوار کے اندر لوگوں کو پروان چڑھانے کا تذکرہ کیا، نااہل اور انکمپیٹنٹ لوگوں کو، اس میں اگر میں جنرل ضیاء کی مثال لوں تو جنرل ضیاء کا سب سے بڑا جو تحفہ پاکستانی سیاست کے لیے ہے وہ نواز شریف ہے، اور اگر پچھلے 10 سال کی سیاست دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ بڑا لاڈلا عمران خان تھا۔ تو یہ دونوں صورتیں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں؟ مجھے پتا تھا آپ یہاں پر جائیں گے۔ میں شریف صاحب کو اور ضیاء الحق صاحب کا کتنا دور اکٹھا رہا۔ 29 مئی 1988 کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی، 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ 81 سے، لیکن جنرل جیلانی نے جیسے ان کو انڈکٹ کیا تھا وہ یہ بات نہیں ہے۔ 85 میں پھر وہ چیف منسٹر بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگ
ہر صوبے کے اندر اس دور میں لوگ آئے ہیں، جب پیپلز پارٹی ہٹی ہے لوگ آئے ہیں سیاست کے اندر، لیکن پھر انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، انہوں نے صلاحیت حاصل کی ہے. تو یہ لیکن جب بھی آپ اقتدار میں وہ ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو پیسے کی بنیاد پہ آتے ہیں، جو صرف کرپشن کرنے آتے ہیں، اور سب ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو بار بار موقع دیتے ہیں. میں اب نام نہیں لے رہا تھا، ہزاروں نام ہیں. ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں یہ تجربے ہوئے تو سبق حاصل کریں، آگے کو دیکھیں کرنا کیا ہے. لیکن آگے تو تب دیکھیں کہ اب ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف لاڈلے تھے، پھر نواز شریف لاڈلے سے ہٹ گئے، ان کو اقتدار سے اٹھا کے ہم نے باہر پھینکا. پھر عمران خان لاڈلے بن گئے، ان کو اقتدار ملا، پھر وہ لاڈلے سے ہٹ کے ان کو باہر پھینکا. نواز شریف دوبارہ لاڈلے بن گئے. تو یہ سیاست ہے. یہ لاڈلے کا کاروبار چھوڑ دینا. کیسے چھوڑے گا؟ نہیں، یہ نہیں چھوڑے گا، پھر ملک نہیں چلے گا. ہاں نہیں چلے گا. اسی لیے اگر آپ سیاسی جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، اس کو پنپنے کا موقع نہیں دیں گے، اس پر کرپٹ لوگوں کو لا کر بٹھائیں گے، نااہل لوگوں کو بٹھائیں گے، جی حضوری والے لوگوں کو بٹھائیں گے، تو معاملہ نہیں چلے گا، آپ کا ملک نہیں چلے گا. سب سے مشکل چیز ملک میں پروڈیوس کرنا وہ سیاستدان ہے. جب آپ زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان کے بڑے سیاستدانوں میں اور پاکستان کے آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان میں، مجھے اس میں کافی وزن لگتا ہے. لیکن اس صورتحال میں دیکھوں تو پاپولر لیڈرز کی فہرست میں عمران خان سر فہرست ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس نے پاکستان میں 5-6 سال بہت منفی سیاست کی ہے. ابھی اس کے پاس پاپولر ووٹ بینک اس کے ساتھ ہوگا، وہ تو جیل میں ہے، وہ تو اس ڈائلاگ کا حصہ نہیں بن سکتا. تو آپ کا وہ آئیڈیا آگے کیسے چلے گا؟ نہیں، ڈائلاگ ایسا کیوں نہیں بن سکتے؟ لوگ جیلوں سے آ کر وزیر اعظم بنے، جیلوں سے آ کر وزیر بنے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جیل میں آپ نے کنوکشن کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھگتیں، اس کو رائٹ آف اپیل جو ہے پورا کریں، یہ ہر ایک کا حق ہے، آپ کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جب بھی آپ اس نظام کے اندر انٹرفیئر کریں گے، شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے. لیکن عمران کے جیل میں رہنے کے باوجود آپ کہتے ہیں اس سے مذاکرات ہونے چاہیے. جی، ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت سیاسی طور پہ وزن رکھتی ہے، وہ ووٹ رکھتی ہے، اس کے آج سے 1 سال پہلے تو اقتدار میں تھے. آپ جب کسی کو یہ مائنس جو فارمولے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں چلتے پھر، کیونکہ پھر ان فیصلوں پہ شک شبہ آ جاتا ہے. ابھی نواز شریف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر سے رابطہ شروع کرنے لگے، تو کیا ان کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں، میں سب سے سینئر سیاستدان اس ملک کی تاریخ کے آج موجود بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی شخص کو اس سال 40 سال ہو گئے ان کو اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر. 1983 میں فائنانس منسٹر بنے تھے پنجاب کی، آج 2023 ہے، یہ 40 سال کا عرصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پر ذمہ داری زیادہ آتی ہے کہ وہ اس میں پہل کریں، انیشیٹو بولیں، پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، عمران خان سے رابطہ کریں. اس میں دیکھیں اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی، جج نہیں ہوں گے، پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. آج جب سب کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس حل نہیں ہے، ہم نے تجربے کر لیے ہیں اور ہمیں آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے، پھر آپ کر پائیں گے. لیکن یہ انیشیٹو نواز شریف لے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک دفعہ مارا تھا، کہا کہ انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو. وہ سٹیٹمنٹ انہیں اتنی مشکل پڑی، شہباز شریف نے سمجھایا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نام نہیں لیا، ایک دم سے ریورس گیئر میں چلے گئے. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح واپس جانا چاہتے ہیں. یہ انیشیٹو ملک کے لیے ہے نا، کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ انیشیٹو ملک کے حق میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، ججوں کے خلاف نہیں ہے، کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہے. صرف یہ کہنے کی بات ہے کہ ہمیں سب کو مل کر آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے.